اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ مسلمانوں کی ایمان کا، مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز جو ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعلان ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ پوری کائنات کے لیے اب ظہور ہو جائیں، بتا دیں لوگوں کو کہ آپ نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو وہ جو نبوت والی زندگی ہے وہ کئی صدیوں پر محیط نہیں ہے، کئی دہائقوں پر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک ہے وہ اتنی طویل نہیں ہے کہ پورے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مقامات پر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑے انقلابی باتوں میں ایک یہ بات سب سے اہمیت کی حامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 23 سالہ زندگی میں پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسے دین کی بنیاد رکھی جو اب سب سے بڑا مذہب بن کر دنیا کے سامنے موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی آبیاری ایسے کی ہے، اس کی بنیاد اس انداز کے ساتھ رکھی ہے کہ اگر 1450 سال کی تاریخ دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اس دور سے لے کے آج تک اگر اسلام کی اور اسلام کی مد مقابل طاقتوں کا موازنہ کر لیا جائے تو اسلام کو ہر دور میں اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر کھرے اترے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کام کیے ہیں وہ پریکٹیکل ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی عملی طور پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے کام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اعلیٰ ترین کردار سے، جس کو خلق عظیم کا لقب دیا گیا ہے قرآن پاک میں، اس انداز کے ساتھ ہیں جس میں تمام کائنات کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے میدان میں کامیاب نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ اس مشن سے ہٹے ہیں جو محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر کہیں ہمیں تھوڑی بہت ناکامی ہو جائے، اگر کہیں ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، اگر کہیں ہماری اجتماعیت میں نفاق ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتار نہیں پا رہے۔ اسلام کی ایک سب سے بڑی خوبی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبی کا اعلان مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کے کیا۔ خوبی یہ ہے کہ اسلام میں دوگلا پن نہیں، اسلام میں مصلحت نہیں ہے، اسلام میں وقت کو دیکھ کے حالات کے مطابق بدل جانا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس جگہ آ کے ناکام ہو جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ فلاں اگر میں کام کر لوں اب میری گاڑی چل پڑے گی اور پھر آنے والے ٹائم میں پھر دیکھا جائے گا۔ اسلام نے لوگوں کے اندر سے اس دوگلے پن کو نکال کے اس کے اندر توحید کا مادہ پیدا کیا ہے۔ اور توحید صرف اس کو نہیں کہتے کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیا جائے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے۔ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام طاقتوں سے بندہ بیزار ہو جائے، اللہ کے علاوہ پھر امید کسی شے کے ساتھ نہ ہو، مکمل توکل اللہ کی ذات پہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں توحید، کہ جس کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل ہو۔ توحید کا ہی پہلو عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا
کہ اب کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے عبادت کا، اب کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے نفع اور نقصان کا، تو اس کے ساتھ اس بات کا اعادہ، یہ اعلان ساتھ میں کیا جائے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اقتداء نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں ہے۔ جب ان دو عقیدوں میں کوئی بندہ ٹھوس ہو جاتا ہے تو دیگر اعمال جو ہیں ان کا فائدہ پہنچنے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی عقائد جو ہیں ان میں کیڑے ڈال دیے لوگوں نے۔ بنیادی عقائد کو مسلکوں کے نام پر توڑنے کی کوشش کی گئی، مصلحت پسندی کا لباس پہنانے کی کوشش کی گئی، وقت کے مطابق تفسیر اور ترجمے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ جن لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے مطابق موڑ لیں، اپنے مطابق ڈھال لیں، تو آئے کتاب اٹھا لیں کوئی بھی۔ جب سے اسلام بنا ہے کتنی جماعتیں بنی، کتنے مسلک بنے، کتنے بڑے بڑے امام آئے، کتنی بڑی بڑی خانقاہیں تیار ہوئی، کتنی بڑے بڑے مرکز بنائے گئے، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، لیکن جن لوگوں نے اسلام میں اپنے مزاج کو داخل کرنا چاہا ان کی تاریخ کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی۔ اگر کل بھی کوئی چیز قائم تھی اور آج بھی کوئی چیز قائم ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ ہوتے ہوں گے کسی دور میں شافعی حنبلی، ایسے ہی لکھا جائے گا کہ کبھی دیوبندی ہوتے تھے، بریلوی ہوتے تھے، ایسے لکھا جائے گا کہ کبھی جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی، تبلیغی جماعت ہوا کرتی تھی۔ اسلام کو جب تک آپ مقدم نہیں رکھیں گے، مقدم محمد رسول اللہ کا دین ہے، مقدم ہمارا نام نہیں ہے، مقدم ہماری مسجد نہیں ہے، مقدم اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بات کیوں نہیں کھوپڑی میں بیٹھ رہی کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی کسی جماعت کا کوئی پرچم کہیں لہرا نہیں سکتا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ٹھیک ٹھیک اطاعت کرنی ہے۔ بند ہو جائیں گے آپ کتابوں کے اندر، پہلے لوگ بند ہو گئے، پڑھ لیجئے آپ۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیسر و کسرا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بیروت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مصر کے ایوانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ۔ کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کتنے بڑے بڑے خلیفاؤں نے چاہا کہ ہم اپنے مطابق اسلام کو چلائیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہوں نے چاہا کہ ہم قرآن پاک کو اپنے مطابق چلانا چاہیں گے۔ میں یہاں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام میں اپنا مزاج داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آپ کے مزاج سے نہیں چلے گا، یہ محمد الرسول اللہ کے مزاج سے چلے گا، آپ کے مزاج سے نہیں چلے گا اسلام۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ حکومت کے ایوانوں میں آپ کی سنی کیوں نہیں جاتی؟ آپ کی عزت و احترام کیوں نہیں ہے اتنا زیادہ؟ آپ اپنے مسائل کیوں نہیں حل کروا سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ جو بنیاد ہے آپ نے اس بنیاد کو کمزور کیا ہوا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور جب تک یہ بنیاد ٹھوس نہیں ہوگی تو کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی علاقے کے لوگ وہ لوگوں کے سامنے عزت نہیں پا سکتے، کیونکہ فرمایا العزت للہ و رسولہ والمؤمنین، کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے۔ کون؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، جن لوگوں نے، جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، وہ چاہے دنیا میں جس انداز سے زندگی گزارے، ان کو ٹھیک کرنا، ان کے انداز کو ٹھیک کرنا ان کے قائدین کا کام ہے، لیکن جن کا دین اسلام ہے تو کیا وہ اسلام کے مطابق نہ چلے؟ کیا ان کا مزاج اسلام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے معاملات اسلام کے مطابق، چاہے وہ میدان سیاست میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاروبار کے میدان میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ تعلیم کے میں، ان پر فرض ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پوچھنا کہ اس معاملے کے اندر محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مزاج کے مطابق چلیں گے، اپنے مفادات کے مطابق چلیں گے، اسلام میں مفادات نام کی کوئی چیز نہیں۔ محمد رسول اللہ نے اسلام کو کیوں قائم کیا؟ تاکہ انسانوں کا بھلا ہو جائے، صرف مسلمانوں کا بھلا کرنے کی بات نہیں کی گئی۔
اسلام کن لوگوں کے لیے قائم کیا گیا؟ تاکہ انسانوں کا بھلا ہو جائے، انسانوں کے درمیان میں تفریق ختم ہو جائے، انسانوں میں جو اونچ نیچ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، انسان جو گورے اور کالے کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے، جو رئیس آدمی غریب کو کچھ نہیں دیتا اس کے اندر تفریق ختم ہو جائے، جو ایک دوسرے کو دیکھ کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان میں محبت قائم ہو جائے۔ اور کس بات کے لیے اسلام کو نازل کیا گیا؟ تاکہ انسانوں کے اندر ایک خوبصورت دین قائم کیا جائے، تاکہ ان کی اپنی زندگی اچھی ہو جائے، ان کے جو لائف کا سٹائل ہے ان کا سٹائل آف جو لیونگ ہے جس کو آپ کہتے ہیں، ان کے معیار کو بلند کرنے کے لیے، ان کے کردار کو بلند کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے اسلام عطا کیا ہے۔ اب ہم اسلام کو بانٹنا چاہتے ہیں دو چیزوں میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام مسجد میں ہوگا، کاروبار میں نہیں ہوگا۔ اسلام مدرسے میں رہے گا لیکن ہماری شادی میں نہیں آئے گا۔ اسلام مسجد کے اندر تو ہوگا لیکن ہم جو اپنا پنچایت کرتے ہیں اس کے اندر اسلام نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو محدود صرف مساجد تک کریں، مدارس تک کریں، لیکن اگر آپ اسلام کو مساجد اور مدارس تک محدود کریں گے تو جس جگہ بیٹھ کر آپ اپنے ذاتی معاملات نپٹانا چاہتے ہیں وہاں بنا اسلام کے آپ کو عزت مل ہی نہیں سکتی۔ اچھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، بڑھیا داڑیاں رکھی ہیں، ودیا چلے بھی کئی لاندے ہیں، اب شادیاں ہوتی ہیں ڈی جے بج رہے بیٹھے ہوتے، آپ بھی دہیں پلے کھانڈے ہیں، وہ ڈوب کے مر جاؤ اگر تمہیں اسلام کی عزت کا احترام ہی نہیں ہے۔ پھر دوگلے پن نے عزت نہیں دلوانی اللہ کے حضور، کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ بس اس لیے مصلحت ہے کہ یہ خان صاحب یا انصاری صاحب قریشی صاحب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اسی لیے مصلحت ہے، اسی لیے آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس لیے چلے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، تم ناشتے رہو، ہم خطبہ سنا کے تمہیں جا رہے ہیں واپس۔ اسی لیے چپ ہیں کہ جو سود خور ہے سود خوری کرتے رہیں، ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ 1 روپے کی چیز 110 روپے کی بیچتے رہو، منافع خوری کرتے رہو، پھر کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی بھی بندہ نعوذ باللہ جو اہل ایمان ہو، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر عزت پا ہی نہیں سکتا۔ اس کو آپ دل کی تختی پر لکھ کے اپنے کر لے جائیے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ کسی مدرسے کا پردھان ہو، مسجد کا پردھان ہو، چاہے کوئی مسلمان ایم پی ایم ایل اے ہو، چاہے کوئی بہت بڑا منتری بن گیا ہو، چاہے کوئی کروڑ پتی بیپاری بن گیا ہو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور وہ چاہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ فلاں معاملے کے اندر معلوم ہی نہ کروں کہ ان کی رائے کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں، تو پھر بس تیرے لیے چھترول ہی ہے اور کچھ نہیں بچا ہوا یہاں پر۔ اسلام کو مساجد تک محدود کرنے والے لوگ خود محدود ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، لگاتار ہو رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں سنبھلتے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری پسماندگی تعلیم کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے کاروبار کی وجہ سے پسماندہ ہے کہ ہمارے پاس کاروبار اچھا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس اچھا علم نہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اگر سب کچھ بھی تمہارے پاس ہو تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس میں محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں آ جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں آئے گی جب تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا گفتگو ہے؟ محمد رسول اللہ نے، آپ کلمے پڑھنے شروع کیجئے، پہلے کلمے سے شروع ہو جائیے۔ محمد رسول اللہ بار بار ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ ملاوٹ نہیں کرنی، لا الہ، اللہ کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ملاوٹ نہیں کرنی۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اور کوئی نہیں، اور کسی کو شریک نہیں کر رہا ہوں میں۔ اسلام بار بار اپنے پہلے کلمے سے اپنے ماننے والوں کو بار بار پیغام دیتا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے امام رکوع میں ہے تو تم سجدے میں نہیں جا سکتے، اور امام اگر سجدے میں تم رکوع نہیں کر سکتے، اطاعت کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، پھر اطاعت کرنی ہے۔ اپنا یہ ملاوٹ کرنے سے باز آتے ہیں، نہ اطاعت کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد یہاں پہنچ کیسے سکتی ہے؟ اس لیے تھوڑی صرف نماز پڑھائی کہ بس امام جس طرح نماز پڑھائے اسی طرح کرتے رہو، نہیں، اس لیے امام کو نمونہ بنایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ کی بات بتائے اس طرح پیچھے پیچھے چلتے رہو۔
کلمے میں شہادت کا جز اس لیے رکھا گیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ایک محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر یہاں جو ملاوٹ دور کی، پھر اس ملاوٹ کو کہیں شامل نہیں کرنا، رشتوں میں ملاوٹ نہیں کرنی، دوستوں کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی، کاروباریوں کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی، پڑوسی کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی، دیگر اقوام کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی۔ یہ ملاوٹ کو روکنے کا حکم جب توحید نے پہلے جز کے اندر دے دیا، اب اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہو اور باقی رشتوں میں ملاوٹ بھی کرتا ہو تو پھر وہ کس معیار کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ تو ہمیں خود کرنا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے 5 مصلی نہ آگے کر دیتے، محراب تھوڑا بڑا نہیں بن سکتا؟ تھوڑا بڑا کر دیتے اس محراب کو، ہو نہیں سکتا تھا؟ 5 بڑھیا مولوی رکھ لیتے 5 نمازوں کے لیے۔ پھر یہ آپس میں کوئی کہتا ہے میں رکوع کروں گا، کوئی کہتا ہے میں سجدہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں اقامت میں رہوں گا، پھر کیسے چلتی ہے نماز؟ یہ بار بار سکھا رہی ہے یہی نماز آپ کو، یہ درس دے رہی ہے آپ کو کہ اتفاق میں سکون ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں وہ لطف نہیں آئے گا جو آپ 50 لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں جو آپ کو لطف آئے گا۔ بار بار آپ کو یہ نماز کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں اتفاق کا درس دے رہی ہوں، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا۔ باہر جا کے تم کہتے ہو کہ ہم انصاری قریشی ہیں، گاڑے ہیں، پٹھان ہیں، غیرت سے ڈوب کے مر نہیں جاتے ایسے لوگ جن کو رشتہ داریوں میں پہلے برادری پیاری ہو گئی ہو؟ یہ بار بار کیا کہہ رہی ہے مسجد کہ کیوں نماز پڑھا رہے ہیں ان کو اکٹھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو صرف عبادات مقصود ہے؟ ہم بار بار اسلام کی روح کو قتل کر رہے ہیں، بار بار ہم خود بچاتے خود اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر رونا یہ ہے کہ نہیں جی وہ فلاں مذہب والے اسلام کے خلاف بول گئے۔ ارے جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑایا گیا انہوں نے خود اسے سرنگو کیا ہوا، تو دوسرا بندہ کیوں نہ اس کے خلاف گفتگو کرے گا؟ بار بار نماز درس دے رہی ہے کہ آپ کو اتفاق کو قائم رکھنا ہے، کہ آپ کو کندھے سے کندھے کو ملا کے رکھنا ہے، آپ کو آپس کے اندر دل ملا کے رکھنے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کی خبرگیری کرنی ہے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر سلگائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب وہ بات ہی باقی نہیں ہے، اذانیں ہیں، روح بلالی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل یقین چاہتے ہیں۔ آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں، پوری دنیا چاہے ان کی مخالفت کرتی رہے لیکن عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہی دے رکھی ہے، ان کو ہی دے رکھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جو ڈپلیکیٹ اطاعت کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی بزرگ بن جائیں، جتنے مرضی ولی بن جائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ سارا معاملہ دنیا کے اندر ہی ٹکا ہوا ہے، آگے جا ہی نہیں رہا۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہی ٹکا ہوا ہے کہ بس جس طرف ایک بھیڑ چل رہی اسی کے پیچھے پیچھے سارے چل رہے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے روزانہ رات کو اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ کے اس بات کو روزانہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے آج دن میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا کاروبار میں نے اللہ کو پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کھو دیا ہے، کیا میں نے رشتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر لی ہے یا اس کو کھو دیا ہے۔ یہ رات کو بستر پر لیٹ کے سوچنا ہے۔ آپ اپنے اندر انقلابی تبدیلی آپ کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے لیڈر نہیں چاہیے۔ ایک صاحب کا مجھے کل فون آیا، چھوٹی سی گفتگو آپ کو سناتا ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں فلاں فلاں جو وزیر ہیں میں ان کو جانتا ہوں، فلاں فلاں بڑے بڑے جو منتری ہیں وہ ہمارے گھر آتے ہیں۔ میں نے کہا جن کا آپ نام لے رہے ہیں میں ان کو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنی قوم کے ان لاکھوں غریب لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ صبح شام ہماری سلام دعا ہوتی ہے۔ ہم ان کو جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ قوم بن کر کھڑے ہیں۔ ہم کسی بہت بڑی وزارت کو تو نہیں جانتے، لیکن ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نکلتے ہیں باہر، جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت قائم رکھے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنوں کو ہی چھوڑ دے پھر وہ غیروں کے اندر جا کے عزت تلاشتا رہے، اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اپنی زندگی کے اوپر تھوڑی توجہ دیں، پیارے نبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے میرے بھائی، یوٹیوب پہ پڑھ لیں، گوگل کے اوپر جا کے پڑھ لیں، بار بار پڑھیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تب آپ کو پتہ لگے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے رہیں گے آپ کے اندر تبدیلی، فتویٰ کسی کو تبدیل، فتویٰ یہ جڑے مولویوں نے رواج بنایا نا دے فتویٰ، فتویٰ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، فتویٰ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی طاقت کسی کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ پتہ ہے آپ کو یہ راز کی بات؟ بڑے بڑے لوگ ہمیں نہیں کہتے
دھمکیاں نہیں دیتے روز کی، مار دیں گے کاٹ دیں گے. کہتے ہیں نا کوئی بندہ پاور سے کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بندہ فتوے سے کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا. اگر آپ میں تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ عشق سے آ سکتی ہے، اور وہ عشق جب محمد رسول اللہ سے ہوگا تب وہ تبدیلی آ سکتی، ورنہ کوئی اور ذریعہ تبدیلی کا نہیں ہے. فتوے سے اطلاع تو مل جاتی، جانکاری تو مل جائے گی، لیکن لاگو کب ہوگا؟ جب محمد رسول اللہ سے کو عشق ہوگا. کس سے عشق ہوگا جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا. تو بس زندگی کا راز پانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھیے، سنیے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود بھیجیں. آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کے غم مٹ جائیں گے، لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہنے لگ پڑیں گے. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ